بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وان مکس نیوز چینل اور میں ہوں خرم محمود۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، گھنٹی کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ ناظرین، 10 محرم دلوں پر غم کی چادر تنی ہوئی، فضائیں نوح کنا اور کربلا کی شہیدوں کی یاد دل و جان پر چھائی ہوئی، جہاں امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ حق کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے یزید کے ظلم کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کا ایسا موقعہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نہ تخت و تاج کا لالچ، نہ دولت کی ہوس، حسین نکلا صرف رب کی رضا کے لیے، حسین نکلا صرف رب کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے جوانوں میں سے علی اکبر گئے، نبی کے چہرے والے شہزادے جب چلے خیمے سے آوازیں آنے لگی، امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں لیکن بیٹے کو رخصت کر دیا۔ میدان میں جاتے ہوئے علی اکبر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، دشمن کانپ گیا مگر آخرکار نیزہ سینے میں لگا اور وہ زمین کربلا پر گرے۔ کہاں گئیں وہ نظریں جو نبی کو دیکھنے کی حسرت رکھتی تھی، کہاں گئیں وہ نظریں جو نبی کو دیکھنے کی حسرت رکھتی تھی۔ علی اکبر جا چکا اب صرف خاک اور پیاس ہے۔ امام حسین نے گود سے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا اور دشمن سے کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں کیا تیر چلا اور وہ تیر علی اصغر کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ امام نے آسمان کی طرف خون بلند کیا اور فرمایا، یا رب یہ بھی قربانی تیری راہ میں ہے۔ وہ گود جس میں کھیلا تھا آج خون میں نہا گئی، اصغر کا خون چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مظلوم۔ حضرت عباس، وفا کا نام، وفا کا دریا، غیرت کا مینار، علمدار کربلا، جب پیاسے بچوں کی صدا سنی تو امام سے اجازت لی اور فراق کی طرف بڑھ گئے۔ پانی لیا، مشک بھرا لیکن خود نہ پیا، راستے میں بازو کٹے، مشدان گرایا نہیں، آخرکار سر کے بل اور حضرت عباس زمین پر گرے۔ کہا نہ تھا حسین نے کہ عباس جائے گا تو کمر ٹوٹ جائے گی، آج امام کا سہارا مٹی پہ گر چکا تھا۔ قاسم جو 13 سال کا بچہ چچا سے اجازت مانگی، دل میں شہادت کی تڑپ، میدان میں گیا اور مردگانی دکھا دی۔ اونو محمد، حضرت زینب کے بیٹے، ایسے لڑے جیسے ماں نے غیرت کا دودھ پلایا ہو۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے تھے مگر وفاداری جواں تھی۔ مسلم بن عقیل کوفے میں حق کا پہلا علم بلند کرنے والے۔ کربلا کے ایک ایک قطرے میں تاریخ بسی ہے، کربلا کے ایک ایک قطرے میں تاریخ بسی ہے، خون شہیداں سے زمین حق نمکین ہوئی ہے۔ اب امام حسین اکیلے تھے، آسمان بھی اداس تھا، زمین بھی رو رہی تھی، چادر زینب چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے۔ امام نے آخری سجدہ کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا، خدایا میں نے سب کچھ تیری راہ میں دے دیا۔ شمر نے سر کاٹا اور نیزے پر بلند کر دیا۔ کیا کوئی سجدہ اتنا مہنگا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سجدہ اتنا مہنگا ہو سکتا ہے کہ جس کے بدلے پوری امت کو زندگی ملے، کہ جس کے بدلے پوری امت کو زندگی ملے؟ حضرت سیدنا بی بی زینب کا صبر دیکھو، کربلا کے بعد ظلم ختم نہ ہوا، بیویاں قید ہو گئیں، شہر شہر پھرایا گیا۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، تو سمجھا ہم ختم ہو گئے؟ اب وہ چراغ ہیں جنہیں جلایا جاتا ہے بجھایا نہیں جاتا، جنہیں جلایا جاتا ہے بجھایا نہیں جاتا۔ زینب نے وقت کا آئینہ دکھایا کہ ظلم مٹتے ہیں پیغام نہیں مٹتے، کہ ظلم مٹ جاتا ہے لیکن پیغام کسی کا نہیں مٹ سکتا۔ کربلا صرف یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جھکنا ہے نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، باطل کے آگے سینہ تان لینا ہے، کھڑے ہو جانا ہے۔ اور آج ہم وعدہ کریں، ہم جھوٹ، ظلم، فریب اور بے حیائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا ہم کریں؟ ہم حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، وقت پر نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں،
کربلا کی خاک میں جو سو گئے وہ زندہ تر ہیں، کربلا کی خاک میں جو سو گئے ہیں وہ زندہ تر ہیں، اور جو یزید کے دربار میں جیتے ہیں وہ مر گئے ہیں، اور جو یزید کے دربار میں جیتے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ یا حسین، اے حسین، اے امام حسین، ہمیں وہ ہمت، وہ صبر، وہ وفا عطا کر۔ سلام ہو شہدائے کربلا پر، یا زینب سلام ہو تیری غیرت۔